بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وإذا اراد اللہ بقوم سوء۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر: واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها۔ بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، آج پھر آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج جس عنوان سے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے وہ عنوان ہے کہ مسلمان پریشان کیوں ہے اور اس کا کیا حل ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ رب کریم کسی قوم کی، کسی بستی کی، کسی تنظیم کی، کسی شہر کی، کسی علاقے کی، کسی گھر کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ انسان یا وہ بستی یا وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے، اپنی روش خود نہ بدلے، اپنے طریقے کو خود نہ بدلے۔ اس سے پہلے رب کریم کسی کی حالت کو نہیں بدلتے۔ عزیزوں، اس وقت سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہمارے اوپر جس طرح کے اور جو بھی حالات آ رہے ہیں، ان حالات آنے کا سبب کیا ہے، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ ہم جب صحابہ کرام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے کم تھے لیکن ان کو کتنی عزت تھی، ان کو کتنا بڑا مقام ملا ہوا تھا کہ قرآن کریم بھی ان کی تعریف کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے صحابہ کے بارے میں: اولئک هم المفلحون، یہ تو کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ تو سچے لوگ ہیں۔ لیکن اس وقت دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں کسی ایک انسان کو، کسی ایک آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو محلے میں رہنے والا دوسرا فرد اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، اسے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، وہ اس تکلیف والے کے پاس نہیں پہنچتا، وہ اس کے درد کا سہارا نہیں بنتا۔ حدیث کریم میں آتا ہے: مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم
مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اگر ایک انسان، اس حدیث کا جو مفہوم ہے، کسی بھی علاقے میں رہتا ہے، کسی بھی بستی میں رہتا ہے، کسی بھی شہر میں رہتا ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بحیثیت مسلمان ہونے کے اس تکلیف کا درد آپ کو بھی اور ہم کو بھی ہونا چاہیے. اگر ہمیں ایک مسلمان کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تکلیف تو فلاں پہ آئی ہے، یہ ہمارے اوپر کہاں پر آئی ہے، یہ ہمارے اندر تو نہیں آئی ہے، یہ ہمارے گھر میں تو نہیں آئی ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ ایک ایسی روش پر جا رہے ہیں جس روش کی اجازت یہ شریعت نہیں دیتی ہے. ہمیں ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا ہے، ایک دوسرے کے درد میں شریک ہونا ہے. اسی وقت ہمارے اندر بھائی چارگی ہوگی، ہمارے اندر اتحاد ہوگا، ہمارے اندر دوستی ہوگی، ہمارے اندر ایک تعلق ہوگا، اور انہی بنا پر، تعلق پر، اتحاد پر، دوستی پر، بھائی چارگی پر ایک سماج تشکیل پاتا ہے، ایک سماج بنتا ہے. جس سماج میں، جس معاشرے میں محبت نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، کسی دوسرے کے غم کا سہارا بننے کا اس کے اندر جذبہ نہیں ہے، تو وہ سماج ایک صالح سماج نہیں بنتا، وہ ایک اچھا سماج نہیں بنتا. آج سوچنے کی بات ہے، بہت سے کہتے ہیں کہ آج اگر مسلمان قوم ترقی چاہتی ہے تو مسلمان قوم کو سب سے پہلے اپنے اندر اتحاد و اتفاق لانا چاہیے. ان کے اندر اتحاد ہو، ان کے اندر قوت ہو، ان کے اندر بھائی چارگی ہو، ان کے اندر دوستانہ تعلق ہو، ایک دوسرے کے درد کے سہارا بنتے ہو. کہتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں اگر مسلمانوں کو ترقی چاہیے تو ان کے جو مال ہے، ان کے پاس اچھا مال ہونا چاہیے. جب مال ہوگا تو سماج میں عزت ہوگی. بہت سے کچھ کہتے ہیں، بہت سے کچھ کہتے ہیں، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتحاد ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ ہو، مال ہو، دولت ہو، گھر ہو، کاروبار ہو، انہوں نے ایسی بات نہیں کہی. انہوں نے یہ کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس قرآن کو سینے سے لگانا چھوڑ دیا ہے جو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو قرآن ہمیں راستہ بتلاتا ہے، جو قرآن قوموں کو عزت دیتا ہے، جو قرآن انسانوں کے لیے ایک انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے، جو قرآن ہمارا ماخذ ہے، ہمارا ماوا ہے، جہاں سے مسائل نکلتے ہیں، جہاں سے شریعت تقسیم ہوتی ہے، جہاں سے جینے کا طریقہ ملتا ہے، جہاں سے زندگی ملتی ہے، جہاں سے ایک اسوہ ملتا ہے. اے مسلمانوں، آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا. اگر ہم نے سمجھا یہ قرآن صرف اور صرف اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس قرآن کو کسی میت نے پڑھ لیا جائے، اس میت کو اس کا ثواب پہنچا دیا جائے، ہم نے اس سے بڑھ کر یہ سمجھا اگر ہم کسی دکان کا، کسی کاروبار کا ہم افتتاح کر رہے ہیں، کسی دکان کو کھول رہے ہیں، تو ہم نے یہ سمجھا کہ وہاں پر سورہ یاسین پڑھا لی جائے. ہم نے یہ سمجھا، اس سے زیادہ ہم نے نہیں سمجھا.
اے مسلمانوں، اگر تمہارا یہ عقیدہ مضبوط ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد اس قرآن کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے، اگر تمہارا یہ عقیدہ مضبوط ہے کہ دکان میں اس قرآن کی تلاوت سے میری دکان چلے گی، میری فیکٹری چلے گی، میرا کاروبار چلے گا، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے اس قرآن کے جھاڑ پھونک سے میرے سر کا درد دور ہو جائے گا، میری زندگی بدل جائے گی، تو مسلمانوں آپ کا عقیدہ تو صحیح ہے، لیکن اس عقیدے پر پورے اترو، اس قرآن کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ جب آپ اپنی زندگی میں لاؤ گے تو حالات بدل جائیں گے، فضائیں بدل جائیں گی، ہوائیں بدل جائیں گی، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ آپ وہی دین دیکھو گے جو صحابہ کے زمانے میں تھا، آپ اسی دین کو دیکھو گے جس دین کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ اسی دین کو دیکھو گے جس دین کی برکت سے صحابہ کرام کو مقام ملا، ان کو مرتبہ ملا۔ آج دنیا ان کو یاد رکھتی ہے، ان کے نقش قدم پر چلتی ہے، یہ سب کا سب اس قرآن کریم کی برکت سے ہوا۔ ہمیں روزانہ قرآن کریم پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، ہمیں روزانہ صبح میں سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، تاکہ پورے دن کے جو ہمارے کام ہیں، ہمارا جو کاروبار ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو۔ اے مسلمانوں، اگر تم شکایت کرتے ہو میرا کاروبار نہیں چلتا، اگر تم شکایت کرتے ہو میری دکان نہیں چلتی، اگر تم شکایت کرتے ہو میرے بچے میرا کہنا نہیں مانتے، اگر تم شکایت کرتے ہو میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی، اگر تم شکایت کرتے ہو مجھے سکون نہیں ہے، اگر تم شکایت کرتے ہو مجھے نیند صحیح طریقے سے نہیں آتی، اگر تم یہ سب شکایتیں کرتے ہو، یہ شکایتیں بجا ہے آپ لوگوں کی، لیکن اس کا ڈاکٹری حل کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ان سب شکایتوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا، آپ کو قرآن کریم کو زندگی میں لانا ہوگا۔ یہ لفظ ایک بہت چھوٹا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا ہوگا۔ پڑھنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ ایک صفحہ پڑھ کے قرآن کو رکھ دو، پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت بھی کرو، اور جو قرآن مسلمانوں کو یا سب کو جس کو بھی جو حکم دیتا ہے اس کو زندگی میں لاؤ۔ یہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ قرآن اس لیے نہیں اترا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جب میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن شکوہ کرتا ہے اے لوگوں کہ جب میری ضرورت پڑتی ہے تو اس قرآن کو ہم ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، ہم سینے سے چمٹاتے ہیں، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں حقیقت تو یہی ہے کہ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا، ہم قرآن کو نہیں پڑھتے لیکن قرآن کا احترام کرتے ہیں، قرآن کو یہ مانتے ہیں یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری نبی پر نازل کی گئی، اور آج تک اس قرآن میں ایک لفظ کی، ایک حرف کی، ایک نقطے کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ مسلمانوں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دین ایک ہے، یہ شریعت ایک ہے، یہ قرآن ایک ہے، یہ نبی ایک ہے، سب چیزیں ایک ہے، سب چیزیں ایک ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی،
دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ مسلمانوں، آپ جانتے ہو، مانتے ہو، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن ہماری سچی کتاب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اے لوگوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم روزانہ قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرتے ہو؟ آپ قرآن کو کتنا پڑھتے ہو؟ آپ قرآن کتنا سینے سے لگاتے ہو؟ میں تو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک میرے پاس آیا، آگے کہنے لگا کہ مولانا یہ قرآن ہے، یہ قرآن گھر میں رکھا ہوا تھا، اس کو مسجد میں رکھ لو۔ میں نے پوچھا کیا قرآن گھر میں کوئی نہیں پڑھتے؟ کہ پڑھتے ہیں مولانا، ٹائم نہیں ملتا ہے، اس لیے اس کو مسجد میں رکھ لو۔ آج ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا، ہم اس قرآن سے اتنا دور ہو گئے، جو قرآن ہمیں 30 پاروں کے درمیان سے ہمیں تعلیم دیتا ہے چلنے کی، ہمیں تعلیم دیتا ہے پھرنے کی، ہمیں تعلیم دیتا ہے اخوت کی، ہمیں تعلیم دیتا ہے بھائی چارگی کی، ہمیں تعلیم دیتا ہے اتحاد کی۔ وہ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم آپس میں اختلاف مت کرو، تم آپس میں انتشار مت کرو، تم آپس میں لڑائی مت کرو، تم جگہ جگہ پھوٹ مت ڈالو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی مدد تمہارے اوپر آئے گی۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کسر ہے ایمان میں۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرط یہ کہ تم مومن ہو، تمہارے اندر سے اسلام کی چنگاری نکلتی ہو، تمہارے سینوں سے اسلام کی شعائیں نکلتی ہو، تمہارے دماغ سے، تمہاری زبان سے، تمہارے لہجے سے، تمہارے چلنے سے، تمہارے پھرنے سے، تمہارے بولنے سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے اخلاق سے، تمہارے کاموں سے، تمہارے جتنے بھی جو کام ہو سکتے ہیں کہ اسلام کی جھلک اس میں دیکھتی ہو۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے لوگو، اے انسانوں، اگر تم چاہتے ہو اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاؤ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، اب صالح بندے بن جاؤ، اب تقوی کے کھوگر بن جاؤ، تو قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو تم میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے اسوے کو مانو، میرے نبی کے طریقے کو مانو، میرے نبی کی شریعت کو مانو۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا، کردار قاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ آج تو نے اسلام کو کھو دیا ہے، آج تو نے شریعت کو کھو دیا ہے۔ اے مسلمانوں، میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر تم شکایت کر رہے ہو اب بھی کہ ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے، ہمارے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، تو مسلمانوں، میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں آپ نے شریعت سے منہ موڑا ہے، آپ شریعت سے دور گئے ہو، آپ نے شریعت کو نظر انداز کیا ہے، کہیں نہ کہیں نظر انداز کیا ہے۔ اس طریقے سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جس طریقے سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، اس کو کینسر ہوتا ہے، اس کو دیگر بیماریاں ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔